آج میں سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں. سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں. جو بندہ ہمت کر کے سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کا سوالات کر لے. سفر کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول. 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے. 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے. جو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش، باقی وظائف پڑھ لے، باقی تسبیحاں پڑھ لے، لیکن سورۃ قریش کو دن رات دن رات دن رات وضو بے وضو جو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کی ابتدا کر لے، ابھی سے اس کی مشق شروع کر دے تاکہ زبان رواں ہو جائے، رواں دواں ہو جائے. سفر کے مہینے میں اگر یہ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ میں نے باتیں تھوڑی کرنی ہے، موبائل نہیں دیکھنا، فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورۃ قریش دن رات پڑھنی ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھنی ہے، فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورۃ قریش کی زندگی میں اس کا ٹارگٹ بنانا ہے. کمال ہے، کمال ہے. سورۃ قریش کے میں 2 وعدے ہیں صرف، بس ختم. 2 وعدے ہیں. ایک امن کا وعدہ ہے، ایک بھوک کا وعدہ ہے. اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اطعمہم من جوع. دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تو میں تونگری دے کے دکھاؤں گا، ہاں طعام کھلاؤں گا، دسترخوان بہترین ہوں گے. دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تو میں کھلا کے دکھاؤں گا، پلا کے دکھاؤں گا، پہنا کے دکھاؤں گا، سجا سجایا بنا کے دکھاؤں گا. وَآمَنَهُم مِّن خوف. اور وہ خوف وبا کا ہے، بلا کا ہے، مرض کا ہے، قرض کا ہے، فرض کا ہے. وہ خوف انسان کا ہے، شیطان کا ہے، حیوان کا ہے. وہ خوف حمزات کا ہے، جادو جنات کا ہے، پری دیو کا ہے، عفریت کا ہے. وہ خوف کسی بدروح کا ہے. وہ خوف کسی کینہ پرور کی کینے کا ہے، کسی منتقم مزاج کے انتقام کا ہے. وہ خوف کسی روح کا ہے، نظر بد کا ہے، کالی دنیا کا ہے، کالے روگ کا ہے، کالے لوگ کا ہے. خوف 2 وعدے ہیں اس میں، اور طاقتور وعدے. تمہاری نسلوں کو میں ایسے دسترخوان کھلاؤں گا کہ دنیا بھوک بھوک کہے گی، پیاس پیاس کہے گی، فقر فقر کہے گی، غربت غربت کہے گی، تنگ دستی تنگ دستی کہے گی، کہتی رہے. لیکن میں تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا اور دکھاؤں گا. یہ ہے، یہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ ہے. آپ کو علم ہے میں کبھی ویلا نہیں بیٹھنے دیتا، فارغ نہیں بیٹھنے دیتا. آپ محسوس کریں اس کی ایک وجہ کیا ہے. کمائی کر لو، نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے. اللہ والو، ابھی کمائی کر لو، نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے. ابھی کمائی کر لو، اپنے لیے چھوڑ جاؤ گے. ابھی کمائی کر لو، زندگی بھر پھر موقع نہیں ملے گا. کیا پتہ یہ زبان. میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں جو بول نہیں سکتے، کہتے ہیں یہ زبان کھول دیں. کوئی سٹروک، کوئی فالج، کوئی لکوہ، کوئی بیماری ایسی ہے یہ زبان بند ہو گئی ہے. میرے پاس ایک صاحب ہے، چودھری صاحب، ان کو ہر چیز بھول گئی تھی، پھر وہ سورۃ قل هو اللہ پھر یاد کر رہے تھے، قل هو اللہ یاد کر رہے تھے. ہر چیز ایسا فالج کا جھٹکا لگا، ہر چیز ان سے ختم ہو گئی. آج موقع ہے، الیوم الیوم، آج موقع ہے. اس زبان کو استعمال کر لیں، آج موقع ہے. اس سفر کے مہینے سے استفادہ کر لیں، اور سفر کے مہینے میں اپنے آپ کو کہہ دیں زیادہ سے زیادہ یہی ہے، زیادہ نیند نہیں کروں گا، نیند مناسب ضرور کروں گا، کھانا بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اور زیادہ باتیں نہیں کروں گا. موبائل سے تھوڑی سی رخصت لے لوں گا، دوستوں سے تھوڑی سی رخصت لے لوں گا، اور سناؤ اس سے بھی رخصت لے لوں گا. بس اتنا ہی ہوگا، اور کیا ہوگا. اور سنائیں، اور سنائیں، بس اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا. پر یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تونگری میں، دولت میں، مال میں، عروج میں، گھوڑوں میں، ریشم میں، سونے میں، چاندی میں، ہیرو میں، جواہرات میں لدے ہوئے تھے، اور ولایت کے بھی تاجدار سے تاجدار تھے، تاجدار تھے. آج بھی ان کی نسلوں میں سونے، ہیرے، جواہرات، ریشم آج بھی. کیوں؟ انہوں نے زندگی میں سفر جو کیا تھا، زندگی کا سفر وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے اعمال اکٹھے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور وہ خود اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب نسلیں بھی کھا رہی ہیں تو ٹینکی خالی نہیں ہو رہی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ لیٹسٹ پاور بینک ہے،
کہ اتنا دنوں تک چل جاتا ہے، اتنے عرصے تک چل جاتا ہے۔ اچھا، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں زیادہ، میں نے کہا پھر اس میں بجلی، انہوں نے کہا یہ بجلی 1 منٹ میں ایسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اچھا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیکیاں اور اعمال جذب کر لیں اور ہماری رگوں میں پیوست ہو جائیں اور اتنا زیادہ ہو جائیں کہ ہماری ضرورت سے زیادہ، میرا اللہ کہتا ہے پھر ٹھہر جاؤ، جتنا زیادہ اپنے اندر چارجنگ بڑھاؤ گے پھر 1 نسل تک ختم ہو جائے گی، کبھی 2 نسل تک ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں اس کی بیٹری بہت لمبی ہے۔ میرے سرہانے ایک موبائل پڑا ہے چھوٹا سا ایسے بٹن والا پرانا سا، وہ ٹائم دیکھنے کے لیے، الارم کے لیے میرے سرہانے پڑا ہوتا ہے، 8-8 10 دن 12 دن 15 دن اس میں سم وغیرہ تو ہے نہیں، اس کی چارجنگ چل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا اگر ہمارے اندر کوئی نیکیاں اتنی اکٹھی ہو جائیں، اور اللہ کہتا ہے تیرے مرنے کے بعد میں اس نیکیوں کا صلہ تیری نسلوں کو دوں گا۔ کس شکل میں؟ دولت، رزق، صحت، نیکی، نور، انوارات، سجدے، ان شکلوں میں تیری نسلوں کو نیکیاں دیتا جاؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں تونگری کی انتہا کو پہنچے، رزق کی انتہا کو پہنچے، سکون اور چین کی انتہا کو پہنچے، یا نہیں چاہتے؟ نسلوں کو فقیر منگتا چھوڑ کے جانا کوئی اچھی بات؟ نسلوں کو فقیر منگتا چھوڑ کے جانا میرے خیال میں تو اچھا نہیں۔ اپنا بھی تو خیال کرے۔ کہنے لگے بابا جی آئے لنگر کھانے میں، بابا جی نے کہا 1 روٹی اپنے لیے رکھ لیا کر۔ لنگر بانٹ رہے تھے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ، تو بابا جی نے فرمایا 1 روٹی اپنے لیے رکھ لیا کر، کیونکہ بابا جی نے فرمایا تھا لنگر بانٹ، یہ تو نہیں فرمایا تھا روٹی کھا، دیکھا تو سوکھ کے کانٹا ہو گئے، فرمایا 1 روٹی اپنے لیے بھی رکھ لیا کر۔ اب آئے تو بابا جی نے دیکھا تو پھر کانٹے سے سوکھے ہیں، بابا جی نے فرمایا تجھے نہیں کہا تھا 1 روٹی اپنے لیے رکھ لی کر؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا رکھ لیا کر، کھانے کا تو نہیں فرمایا تھا۔ یہ مرشد میں فنا ہے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے فرمایا یہ میری گھوڑی ہے، جلدی کرو یہ گھوڑی لے جاؤ اور وہ کام جلدی کر کے آؤ۔ تو گھوڑی ہاتھ میں ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں، خود بھی دوڑتے جا رہے، گھوڑی بھی دوڑتی جا رہی ہے۔ عجیب، مرشد میں فنا تھے، دوڑتے جا رہے، آئے کام کر کے آ گئے تو پانی پانی، پسینہ پسینہ، تو مرشد نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا گھوڑی ساتھ لے جا، میں تو ساتھ لے گیا تھا۔ تو جب مرشد کے بارے میں فنائیت آتی ہے پھر دل کے اندر کے غبار، بدگمانیاں، شک، وسوسے جگہ نہیں ہوتی۔ وسوسے، غبار، بدگمانیاں جگہ وہاں ڈراتے ہیں جہاں جگہ خالی ہو، اور جگہ خالی ہی نہیں ہے، اس دل میں سارا عشق بھرا ہوا ہے، محبت بھری ہوئی ہے، دل میں سارا مرشد کے لیے اچھا گمان بھرا ہوا ہے، تو پھر جگہ خالی ہی نہیں ہے۔ جہاں خالی ہوگی تو کوئی چیز اور آئے گی۔ اپنی زندگی کے سفر میں سورت قریش کا میرا مشورہ ہے، اس سفر میں فیصلہ کر لیں، سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورت قریش پڑھنی ہے، سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں۔ اچھا، ایک میرے پاس رعایتی پیکج بھی ہے، ایک رعایتی پیکج بھی ہے، وہ اصل 3 پیکج ہیں۔ رعایتی پیکج تو مجھے اصولاً آپ کو نہیں بتانا چاہیے، اپنے لیے رکھنا چاہیے، لیکن نہیں، جہاں رعایت ہے، ایک رعایتی پیکج ہے کہ سفر کے مہینے میں 40,000، دوسرا ہے 70,000، تیسرا ہے 1.25 لاکھ۔ 40,000، 70,000، یا اب جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، 40,000 والے کو بھی ملے گا، 70,000 والے کو بھی ملے گا، اور 1.25 لاکھ والے کو بھی ملے گا۔ میں نے تینوں پیکج بتا دیے آپ، اور ریلے نہ بیٹھے، فارغ نہ بیٹھے، یا پھر وہ دل لے آئیں جس دل کی ایک دھڑکن میں دل 10,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہے، ایک دھڑکن وہ دل ہے، 100% ہے۔ اپنی ذات کو وقت دیں، اپنے لیے وقت نکالیں۔ اگر اپنی ذات کو وقت دیں گے، اپنے لیے وقت نکالیں گے، دولت چھوڑ کے جائیں گے، تونگری چھوڑ کے جائیں گے، عزتیں چھوڑ کے جائیں گے، مال چھوڑ کے جائیں گے۔ میں ایک صاحب کے گھر گیا جس کا 13,000 مربع زمین تھی، 13,000 مربع۔ بیٹا ابھی تک زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، اس کے پاس 1 فٹ زمین نہیں ہے، اور بیٹا اس وقت نوکر کے گھر، ملازم کے گھر رہتا ہے، اور وہی اس کو روٹی دیتا ہے۔ بیٹا ملازم کے گھر رہتا ہے، وہی روٹی دیتا ہے، 1 فٹ جگہ نہیں ہے،
اور 1 इंच जगह नहीं है, 13,000 मुरब्बे, और वो थी कि जिसमें घोड़ी दौड़े ना शायद सुबह से शाम लग जाए, दौड़ते 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 ऐसे ऐसे। और यहाँ लाहौर में जो उनका घर था, उस घर में जो ट्रैक बना हुआ था, घर के अंदर वॉकिंग ट्रैक वो बना हुआ था, वो पौने घंटे में जाके एक जगह से दूसरी जगह आता था सेहत और फिटनेस के लिए। कितना बड़ा घर होगा? 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच जगह नहीं, सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ हवाओं में, फजाओं में। मैंने जाके देखा उनका घर अंदर से, ओ आज से 90 साल पहले जो कर्टन थे, पर्दे थे और खिड़कियों की डिजाइनिंग थी और स्कॉटिंग थी खिड़कियों की, और लकड़ी की पैलिंग और लकड़ी का काम, और टाइलें, अल्लाह अकबर। जब दूसरी घर एक फ्लोर पे दूसरा फ्लोर बनता था तो उसको माड़ी कहते थे, माड़ी। और बस्ती गांव में, शहर में मशहूर होता था माड़ी वाला घर। दूसरा फ्लोर जब एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा बन जाता था। पर सूरत कुरैश ये नहीं होने देती, लिख लेना मेरी बात, नहीं होने देती। अतामहुम मिन जू, तेरी नस्लों को बिठा के खिलाऊंगा अगर भूखे होंगे, पिलाऊंगा, पहनाऊंगा, और फिर खौफ नहीं दूंगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह, सुन लो जरा गौर से, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, या मैं अपने वलियों को खौफ नहीं दूंगा, यहज़नून, और हुज़्न कहते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, नहीं दूंगा। या फिर सूरत कुरैश में फरमाया क्या, अतामहुम मिन जुम्मिन व आमनहुम खौफ। अब बोलें, देखें, मैं अपने वलियों को खौफ नहीं दूंगा और सूरत कुरैश पढ़ने वाले को खौफ नहीं दूंगा। वो खौफ दुनिया का कोई भी हो, बेटी की शादी कैसे होगी, औलाद जवान हो रही है, औलाद का मसला कैसे होगा, आंखें तरस रही हैं, शादी हो गई है, औलाद कैसे होगी, बच्चा देखने को आंखें तरस रही हैं, औलाद हो गई है, पले की कैसे, पल गई है, जवान हो गई है, इसका घर हो, कोई कमरा हो, इसके लिए कारोबार, कोई रिस्क हो, इसके लिए कोई सवारी हो, ये सारे गम हैं। ये खौफ है, खौफ है। मैं जा रहा हूं, लूट ना जाऊं, मैं जा रहा हूं, मुझे कोई लूट ना ले, मेरी जेब ना ले ले, मुझसे मोबाइल ना छीन ले, मुझसे सवारी ना छीन ले, कोई भी चीज। ये खौफ है जो सारी जिंदगी हमारे साथ है, ये खौफ है। वह आमनहुम मिन खौफ, इस खौफ से जो निकल आया उसका ताल्लुक सूरत कुरैश से है।